اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ارفق باخوانک، اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ ارفق باخوانک، اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ بحث جو ہے میرے عزیزو بھائیو، اس میں چل رہی تھی کہ تیسرا جو باب ہے ہمارا معرف کا، اس میں تکرار کرنا بد نہیں ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں کہ 3 بحثیں تھیں، ایک مقدمہ، ایک اصلی بحث اور ایک خاتمہ۔ مقدمہ تمام ہونے کے بعد ہم اصلی بحث کو شروع کیے ہوئے ہیں۔ تعریف کے بارے میں جب شروع کیا تو تعریف کی اہمیت کو بیان کیا۔ نمبر 1 اہمیت تعریف کیا ہے۔ نمبر 2 خود تعریف جو منطقیوں کی غرض کے مطابق تعریف جو ہے اس کی کیا مطلب ہے، تعریف ہے، خود تعریف کہوں یا معرف کی کیا تعریف ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اور اقسام تعریف تیسری چیز ہے جو ہم پڑھ رہے تھے، اقسام تعریف کے بارے میں کہ اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ اجمالی خاکہ بیان ہو گیا، ان میں پہلی ہم نے اقسام تعریف کی جو 4 قسمیں بنتی تھیں، حد تام، حد ناقص، نمبر 3 رسم تام، رسم ناقص۔ اقسام تعریف میں پہلی ہم نے پچھلے درس میں پڑھ لی ہے، حد تام ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ اب آج سے ہم دوسری قسم اقسام تعریف کی پڑھ رہے ہیں، توجہ فرمائیے۔ وہ کیا ہے میرے عزیزو؟ حد ناقص کسے کہتے ہیں؟ حد ناقص کسے کہتے ہیں؟ جواب، یہ معرف کی بعض ذاتیات کے ذریعے تعریف کرنا ہے۔ حد ناقص کیا ہے؟ یہ معرف کی بعض ذاتیات کے ذریعے تعریف کرتا ہے، اور اس حد ناقص میں ضروری ہے کہ کم از کم فصل قریب پر مشتمل ہو۔ کم از کم حد ناقص میں فصل قریب کا ہونا ضروری ہے۔ یہ حد ناقص بعض اوقات جن سے بعید اور فصل قریب کے ذریعے تعریف ہوتی ہے، اور بعض اوقات صرف فصل کے ذریعے تعریف کی جاتی ہے۔ تو پس مختصر کریں، حد ناقص کیا ہے؟ معرف کی بعض ذاتیات کے ذریعے تعریف کرنا ہے۔ معرف کی بعض ذاتیات کے ذریعے تعریف ہے، اور یہ حد ناقص میں کیا ہو کرتے ہیں؟ بعض اوقات جن سے بعید، بعید نہ قریب، حد ناقص بعض اوقات جن سے بعید اور فصل قریب کے ذریعے ہوتی ہے، اور بعض اوقات حد ناقص کی تعریف صرف اور صرف فصل کے ذریعے بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو مثالیں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں مثال کے طور پہ اگر جان کہا جائے حد ناقص میں کہ انسان کیا ہے۔ حد ناقص کی تعریف بھول تو نہیں گئی؟ حد ناقص کسے کہتے ہیں؟ حد ناقص وہ ہے جو جن سے بعید اور فصل قریب کے ذریعے تعریف ہو یا صرف فصل کے ذریعے کی جائے، اس کو حد ناقص کہتے ہیں۔ پہلے کی مثال کہ جب تعریف جن سے بعید اور فصل قریب کے ذریعے ہے، ٹھیک ہے، اور پھر دوسری مثال دیں گے کہ صرف کس کے ذریعے تعریف ہو رہی ہے؟ فصل کے ذریعے ہو رہی ہے۔ توجہ فرما لیں آپ، وہ یہ ہے کہ انسان کیا ہے؟ جسم نامن ناطقن، جسم نامن جن سے بعید ہے، ناطقن فصل قریب ہے۔
تو یہ تعریف جو انسان کی ہے یہ کیا ہے آقا جان؟ یہ تعریف کس کے ذریعے کی ہے؟ حد ناقص کے ذریعے تعریف ہوئی ہے۔ اچھا دوسری پھر کہیں کہ انسان کیا ہے؟ آپ ساری جن سے بعید بھی حتیٰ نہ لے آئیں، فقط کہیں ناطقن، یہ ہے حد ناقص۔ حد ناقص کس کے ذریعے تعریف ہوتی ہے جناب؟ جن سے بعید اور فصل قریب، یا صرف فصل کے ذریعے تعریف جو کی جاتی ہے اس کو حد ناقص کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے انسان کیا ہے، ایک مرتبہ کہیں جسم نامن، ٹھیک ہے، درمیان والا چھوڑ کر کہیں ناطقن، ایک مرتبہ انسان کیا ہے کہیں ناطقن۔ صحیح ہو گئی بات آقا جان؟ حد ناقص کی تعریف کرنے کے بعد عرض ہے کہ اس کے اندر 3 نکتے ہیں۔ حد ناقص کے اندر بھی 3 نکتے ہیں جو کہ قابل توجہ ہے آقا جان۔ وہ یہ ہے پہلا نکتہ، حد ناقص مفہوم کے لحاظ سے محدود یعنی معرف کے مساوی نہیں ہوتا۔ حد ناقص مفہوم کے لحاظ سے معرف محدود کے مساوی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ محدود کے مفہوم کے بعض اجزاء پر مشتمل ہے۔ کیونکہ یہ آقا جان جو حد ناقص ہے یہ بعض اجزاء پر مشتمل ہے، لیکن یہ مصداق میں اس کے مساوی ہے۔ پہلا نکتہ لیں آقا جان، حد ناقص مفہوم کے لحاظ سے معرف کے مساوی نہیں ہے، لیکن یہ حد ناقص مصداق میں معرف کے مساوی ہے۔ مفہوم کے مطلب یہ بنانا کہ حد ناقص معرف کے مفہوم میں مساوی نہیں ہے، مصداق میں مساوی ہے، پہلا نکتہ۔ دوسرا نکتہ، دوسری بات، حد ناقص جو ہے یہ کیا کرتا ہے آقا جان؟ یہ صرف اور صرف یہ کرتا ہے کہ یہ جناب علی آپ کی خدمت میں عرض ہے، یہ محدود کو دوسری تمام چیزوں سے کیا کرتا ہے؟ جدا کرتا ہے۔ حد ناقص کا یہ کام ہے کہ یہ تمیز دیتا ہے محدود کو اس کے تمام ماعدا سے، صرف تمیز دیتا ہے۔ حد تام کا کام، معذرت، حد ناقص کا کام صرف جو ہے اپنے محدود کو تمیز دینا ہے اس کے غیروں سے۔ شاید تھوڑی اور وضاحت کر دوں دوسرے نکتے کی، ٹھیک ہے؟ ہر جو تعریف آپ کریں گے نا، 2 چیزوں کی امید ہوتی ہے تعریف میں، ایک جامع اور مانع، جامع بھی ہو مانع بھی ہو، یعنی محدود کو جو ہے معرفی کرے، تمام آئینہ نما ہو محدود کا، محدود کی کوئی چیز چھوڑے نہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ یہ اپنے محدود کو کی ماہیت کو تمام ماہیات جو دوسری ہیں ان سے تمیز دے۔ لیکن حد ناقص پہلی جو غرض ہے کہ اپنے محدود کی مکمل معرفی کرے وہ نہیں کرتا ہے، صرف اس کا کام ہے دوسری غرض پورا کرتا ہے، یعنی یہ اپنے محدود کو، ٹھیک ہے، دوسروں سے تمیز دیتا ہے۔ دوسرا نکتہ۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ حد ناقص کی محدود پر دلالت مطابقی نہیں ہے بلکہ التزامی دلالت ہے۔ حد تام، معذرت بار بار حد تام کا منہ سے نہیں کر رہا ہے، حد ناقص کی محدود پر دلالت، حد ناقص کی محدود پر دلالت مطابقی نہیں بلکہ التزامی ہوتی ہے، کیونکہ یہ مختص جز کی کل پر دلالت کے باب سے ہے۔ چونکہ دلالت جز بر کل
نہ مطابقی ہے، نہ تضمنی ہے، بلکہ التزامی ہے، یعنی ناطق ہونا مستلزم انسان ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ نقطے تمام ہو گئے۔ اب یہاں اس کا ترجمہ بھی دستی کر لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ الحد الناقص۔ حد ناقص کیوں کہہ رہے ہیں جی؟ چونکہ کچھ ذاتیات اس میں سب نہیں ہیں، اس لیے حد ناقص ہے۔ وَهُوَ التعریف ببعض ذاتیات المعرف۔ حد ناقص جو ہے معرف کی بعض ذاتیات کے ذریعے تعریف کرنا ہے۔ معرف کی بعض ذاتیات کی کیا ہے جان؟ یہ معرف کی بعض ذاتیات کے ذریعے تعریف ہے۔ وَلَا بُدَّ أَن يَشْتَمِلَ عَلَى الْفَصْلِ الْقَرِيبِ عَلَى الْأَقَلِّ، اور ضروری ہے ان یشتمل علی الفصل القریب علی الأقل کہ یہ کم از کم یہ تعریف فصل قریب پر مشتمل ہو۔ کم از کم حد ناقص میں ضروری ہے کم از کم فصل قریب پر مشتمل ہو۔ وَلِذَا سُمِّيَ نَاقِصًا، اس لیے اس کو ناقص کا نام دیا جاتا ہے۔ وَهُوَ يَقَعُ تَارَةً بِالْجِنْسِ الْبَعِيدِ وَالْفَصْلِ الْقَرِيبِ۔ وَهُوَ، یہ حد ناقص والی تعریف کبھی کبھی جنس بعید اور فصل قریب کے ذریعے واقع ہوتی ہے۔ وَأُخْرَى بِالْفَصْلِ وَحْدَ، اور دوسرا صرف فصل کے ذریعے واقع ہوتی ہے۔ مثال الاول، پہلے کی مثال، پہلے کی یعنی بلا جنس بعید اور فصل قریب والی۔ تقول لتحدید الانسان، آپ انسان کی تعریف کے لیے کہیں گے جسم و نام ناطقن۔ اب جسم و نام جنس بعید ہے، ناطقن فصل قریب ہے، درمیان میں نقطے ہیں چھوڑ دیے گئے ہیں۔ فقد نقصت من الحد التام المذکور فی الجواب الثانی المتقدم صفت حساس متحرک بالارادہ۔ پس آپ نے حد تام جو ذکر ہوئی تھی دوسرے جواب میں، اس کی صفت کو حساس متحرک بالارادہ کو کم کر دیا ہے۔ وہی، اور یہ حساس متحرک بالارادہ کیا ہے؟ فصل الحیوان، حیوان کی فصل ہے۔ وقد وقع نقص مکان نکت بین جسم نام و بین ناطق، اور کبھی کبھی نقص واقع ہوا ہے نکات کی جگہ پر، نقطوں کی جگہ پر جو درمیان میں لگائے گئے ہیں، کس کا؟ بین جسم نام و بین ناطق، جسم نام اور ناطق کے درمیان نقطوں کی جگہ پر نقص واقع ہوا ہے۔ فلم یکمل فیہ مفہوم الانسان، پس اس تعریف میں انسان کا مفہوم مکمل نہیں ہوتا، نہیں ہے۔ مثال ثانی، دوسری مثال کس کی بلا؟ کہ صرف فصل جواب میں ہو، صرف فصل کے ذریعے جواب دیا جائے۔ تقول لتحدید الانسان ایضاً، آپ انسان کی تعریف کے لیے کہتے ہیں ناطقن، انسان کیا ہے؟ صرف سارے پہلے نقطے دیکھو چھوڑ دیا ہے، ناطقن بس۔ فقد نقصت من الحد التام الجنس قریب کلو، پس آپ نے حد تام سے جنس سے قریب تمام کی تمام کم کر دیے۔ فہو اکثر نقصان من الاول، فہو یہ تعریف کا نقصان زیادہ ہے من الاول پہلے سے بھی، پہلے سے مراد یعنی یہاں جن سے بعید اور فاصل قریب تھی، یہاں تو جن سے بعید بھی نہیں ہے۔ فہو اکثر و نقصان، اس دوسری تعریف کا نقصان زیادہ ہے، پہلی سے بھی کم ہے۔ دوسری تعریف ٹھیک ہے یا نہیں؟ پہلی سے بھی فہو اکثر و نقصان، دوسری تعریف بہت نقصان میں ہے، بہت کم ہے، نقصان سے مراد کم ہے پہلی سے بھی۔ کما ترا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، وقد ظہر من ھذا البیان، اس بیان سے ظاہر ہوا چند نکتے۔ ان الحد الناقص لا یساوی المحدود فی المفہوم، حد ناقص محدود کے مفہوم میں مساوی نہیں ہے۔ محدود یعنی معرف، کیوں جی مساوی نہیں ہے؟ لأنه یشتمل علی بعض اجزاء مفہومہ، لأنه
اس لیے کہ یہ حد ناقص، ٹھیک ہے، یشتمل علی بعض اجزاء مفہوم ہی مفہوم محدود، کیونکہ یہ حد ناقص محدود کے مفہوم کے بعض اجزاء پر مشتمل ہے۔ وَلَكِنَّهُ يُسَاوِي فِي الْمِصْدَاقِ، لیکن یہ حد ناقص اس محدود کے مصداق میں مساوی ہے۔ وثانیاً ان الحد الناقص لا يعطي للنفس صورة ذہنیة کاملة للمحدود مطابقة له، حد ناقص نفس کو صورت ذہنی کامل محدود کی عطا نہیں کرتا ہے، مطابقة له جو محدود کے مطابق ہو۔ کما کان الحد التام، جس طرح حد تام نفس کو محدود کی صورت کاملہ عطا کرتا ہے۔ فلا یکون تصورہ تصورا للمحدود بحقیقتہ، پس فلا یکون تصورہ، حد ناقص کا تصور تصور محدود کا بحقیقت ہی، اس کی حقیقت کے ساتھ نہیں ہے، بل اکثر ما یفید تمییز عن جمیع ما عداہ تمییزا ذاتیا، بلکہ اکثر جو مفید ہے تمییز ہو، یہ تعریف محدود کو جدا کرتی ہے ان جمیع ما عداہ، اس کے تمام ما عدا سے جو اس کا غیر ہیں، تمییزا ذاتیا، تمییز ذاتی کے طور پر اس کو جدا کرتی ہے۔ فحسب، بس کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وثالثاً انہ لا يدل علی المحدود بالمطابقۃ، یہ حد ناقص کی جو ہے اپنے محدود پر دلالت مطابقی نہیں کرتا ہے، بل بالالتزام، دوبارہ سننا، تھوڑا سا مطلب کہیں ٹیڑھا نہیں ہو رہا ہے، دوبارہ۔ ثالثاً انہ لا يدل علی المحدود بالمطابقۃ، ٹھیک ہے، حد ناقص کی محدود پر دلالت، انہ لا يدل، حد ناقص کی محدود پر دلالت بالمطابقہ، مطابقی نہیں، بل بالالتزام، بلکہ التزامی ہوتی ہے، لأنہ من باب دلالت الجزء المختص علی الکل، ٹھیک ہے، کیونکہ مخصوص جز کا کل پر دلالت کرنے کے باب سے ہے، کیونکہ یہ دلالت مخصوص جز کا کل پر دلالت کرنے کے باب سے ہے۔ جب ایسا ہے تو چونکہ دلالت جز بر کل نہ مطابقی ہے نہ تضمنی ہے بلکہ التزامی ہے، یعنی ناطق ہونا مستلزم انسان ہے۔ میرے عزیز بھائیو، الحمدللہ حد ناقص کی تعریف بھی تمام ہو گئی، حد ناقص کی تعریف تمام ہو گئی۔ حد ناقص کسے کہتے ہیں؟ حد ناقص ایسی تعریف ہے کہ جو جن سے بعید اور فصل قریب کے ذریعے کی جائے یا صرف فصل کے ذریعے کی جائے، اور پھر اس کے بعد 3 نکات تھے جو کہ بیان کیے ہیں، بہت زیادہ تکرار نہ کریں، آپ کے سر میں درد نہ ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جناب علی تعریف، اقسام تعریف کی تیسری قسم ہے رسم تام۔ رسم تام، رسم تام کسے کہتے ہیں؟ جنس اور خاصہ کے ذریعے تعریف کرنے کا نام رسم تام ہے۔ ایسی تعریف جو جنس اور خاصہ کے ذریعے کی جاتی ہے اس کو رسم تام کہتے ہیں۔ جیسے انسان کی تعریف کرنا کہ انسان حیوان ضاحکن، ٹھیک ہے، انسان کیا ہے؟ حیوان ضاحکن، یہ تعریف انسان کی ذاتی اور عرضی پر مشتمل ہے، کیونکہ جنس بھی ہے اور ساتھ خاصہ ہے، لہذا اسے تام کا نام دیا جاتا ہے۔ دوبارہ سننا، مطمئن نہیں ہوا۔ رسم تام کسے کہتے ہیں جی؟ رسم تام ایسی تعریف ہے جو جنس اور خاصہ کے ذریعے کی جائے، ٹھیک ہے۔ البتہ آگئے مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں جن سے مراد ہر 2 مراد ہیں، جن سے قریب ہو یا جن سے بعید ہو، دونوں مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ آخا جان، رسم ناقص کسے کہتے ہیں؟ آگئی جی چوتھی،
تعریف، اقسام تعریف کی چوتھی قسم جی رسم ناقص۔ رسم ناقص کسے کہتے ہیں؟ رسم ناقص ایسی تعریف ہے جو فقط خاصہ کے ذریعے کی جائے۔ رسم ناقص ایسی تعریف ہے جو صرف خاصہ کے ذریعے کی جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب پوچھا جائے کہ انسان کیا ہے، جواب میں کہیں ضاحکن۔ ایسی تعریف جو صرف خاصہ کے ذریعے کی جائے رسم ناقص کہلاتی ہے، رسم ناقص کہلاتی ہے۔ البتہ ایک قیل ہے، اس کی نسبت ملا عبداللہ یزدی کی طرف دی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جن سے بعید اور خاصہ کے ذریعے جو تعریف ہے یہ بھی رسم ناقص شمار ہوتی ہے۔ ہم نے شروع میں کیا کہا ہے؟ صرف خاصہ کے ذریعے تعریف رسم ناقص ہے۔ جیسے انسان کیا ہے، کہیں ضاحکن۔ اور ملا عبداللہ یزدی کی قیل کیا کہتی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جن سے بعید اور خاصہ کے ذریعے تعریف کرنا رسم ناقص ہے۔ جب ہم نے ایسے کہا تو پھر رسم تام کے لیے صرف جن سے قریب اور خاصہ سے تعریف کرنی پڑے گی کہ رسم تام وہ ہوتا ہے جو جن سے قریب اور خاصہ کے ذریعے ہو، کیونکہ جن سے بعید کو ہم اس جگہ پہ لے آئے ہیں۔ آغا جان ٹھیک ہو گئی بات؟ آغا جان توجہ فرمائیے، بسم اللہ۔ الرسم التام، رسم تام، رسم کہتے ہیں علامت کو، نشانی کو کہتے ہیں، چونکہ یہ تعریف جو رسم کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے یہ تعریف خارج ہوتی ہے، لازم خارج ہوتی ہے، شے کے آثار سے پہچانتے ہیں، لہذا رسم نام اس کا رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ الرسم التام، رسم تام، وہو التعریف بالجنس والخاصہ، وہو یہ رسم تام تعریف بالجنس والخاصہ کے ذریعے، جنس سے مراد دو لے لیں، ہر دو جنس سے قریب اور بعید، کا تعریف الانسان بانہ حیوان ضاحک، جیسے انسان کی تعریف کرنا کہ انسان کیا حیوان ہے، ضاحک ہے۔ فاشتمل علی الذاتی والارضی، پس یہ تعریف ذاتی اور عرضی پر مشتمل ہے۔ ولذا سمی تامن، اس لیے اس کا نام تام رکھا گیا ہے۔ چوتھی آغا جان اقسام تعریف کی چوتھی قسم الرسم الناقص، رسم ناقص ہے، وہو التعریف بالخاصۃ وحدہ۔ ہاں رسم ناقص جو ہے یہ صرف خاصہ کے ذریعے تعریف کرنا ہے، کا تعریف الانسان بانہ ضاحک، جیسے انسان کی تعریف کرنا کہ کیا انسان کیا ہے، ضاحک ہے۔ فاشتمل علی الارضی فقط، تو پس یہ تعریف صرف عرضی پر مشتمل ہے، فکان ناقصا، پس ناقص ہے۔ وکیلا، کیلا کے بارے میں بتایا، نسبت دی گئی ملا عبداللہ یزدی کی طرف، ان التعریف بالجنس البعید والخاصہ معدود من الرسم الناقص، جن سے بعید اور خاصہ کے ذریعے تعریف جو ہے رسم ناقص سے شمار کی گئی ہے۔ فیختص التام بالمعلم من الجنس القریب والخاصۃ فقط، پس تام یعنی رسم تام مختص ہے، ٹھیک ہے، جو مؤلف ہو جن سے قریب اور خاصہ سے صرف۔ ولا یخفا ان الرسم مطلقاً کالحد ناقص، مخفی نہ رہے کہ رسم مطلقاً یعنی چاہے رسم تام ہو چاہے رسم ناقص ہو، کالحد ناقص، حد ناقص کی طرح ہیں، لا یفید الا تمییز المعرف عن جمیع ما عداہ، کہ حد ناقص کی طرح ہیں، یعنی کیا، لا یفیدو، یہ رسم جو ہے یہ فائدہ نہیں دیتی ہے، الا تمییز المعرف عن جمیع ما عداہ، مگر یہ کہ معرف کو تمیز دیتی ہے تمام ما عدا سے، فحسب، پس، الا انہ یمیزہ تمییزا عرضیا، مگر یہ کہ یہ رسم معرف کو تمیز دیتی ہے تمیز عرضی، ولا یساویہ الا فی المصداق، ولا یساویہ، یہ رسم معرف کے مساوی نہیں ہے، الا فی المصداق، مگر مصداق میں، لا فی المفہوم، نہ مفہوم میں، ولا یساویہ، یہ رسم معرف کے مساوی نہیں ہے، الا فی المصداق، مگر مصداق میں، لا فی المفہوم، نہ مفہوم میں، ولا یدل علیہ الا بالالتزام،
اور یہ رسم علیہ معرف پر دلالت نہیں کرتی ہے الا بالالتزام مگر دلالت التزامی، مگر بالالتزام دلالت کرتی ہے۔ کل ھذا ظاہر مما قدمنا، کل ھذا ظاہر ہر ایک ظاہر ہے مما قدمنا، ٹھیک ہے نا، یہ اور یہ تمام باتیں سابقہ بحث کی روشنی میں واضح ہیں۔ کل ھذا ظاہر یہ تمام بحث ظاہر ہے مما قدمنا جس کو ہم نے مقدم کیا، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ خدا کا شکر ہے میرے عزیزو کہ بحث جو ہم نے آپ کی خدمت میں آج شروع کی تھی، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے پچھلے درس میں اقسام التعریف، تعریف کی اقسام کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو بتایا تھا کہ تعریف کی 4 قسمیں ہیں، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، ٹھیک ہے۔ تو 2 درسوں کے اندر پچھلے میں اور آج میں یہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ حد تام بیان کر دی آپ کی خدمت میں کہ حد تام کسے کہتے ہیں؟ ایسی تعریف جو جن سے قریب اور فصل قریب کے ذریعے کی جائے حد تام کہلاتی ہے۔ اور پھر دوسری تھی حد ناقص۔ حد ناقص میں کیا کہا تھا؟ حد ناقص ایک ایسی تعریف ہے جو جن سے بعید اور فصل قریب یا صرف فصل کے ذریعے کی جائے، حد ناقص کہلاتی ہے۔ رسم تام کی تعریف کی کہ رسم تام ایسی تعریف ہے جو جنس اور خاصہ کے ذریعے کی جائے، ٹھیک ہے، رسم تام کہلاتی ہے۔ اور رسم ناقص ایسی تعریف ہے جو صرف خاصہ کے ذریعے کی جائے۔ اور کیل نے کہا تھا کہ نہیں، جن سے بعید اور خاصہ کے ذریعے کی جائے یہ بھی رسم ناقص ہوتی ہے۔ تو ہم نے جب یہ کہا جن سے بعید رسم ناقص میں لائے تو رسم تام کے لیے پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ جن سے قریب اور خاصہ کے ذریعے کی جانے والی تعریف ہوتی ہے رسم ناقص۔ مصداق میں اپنے معدود اور معرف کے مساوی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے یہ صرف کیا کرتی ہے؟ مفہوم میں اس سے جدا ہے، اور یہ اس کو ما ادا سے کیا کرتی ہے؟ جدا کرتی ہے۔ تمیزاً عرضیہ، یہ اپنے معرف کو ما ادا سے تمیز دیتی ہے۔ آگا جان موفق مید رہیں، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔